گیا ہے، اور محسن نقوی اور اس کی کابینہ کے لوگوں نے اور اس کے آئی جی نے جو پریس کانفرنس کی اور جو کور اپ کرنے کی کوشش کی ایک معصوم شخص کے بہیمانہ قتل کو، اس کی ہم پہلے تو شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ حکومت، میں محسن نقوی کو اور اس آئی جی کو بتانا چاہتا ہوں، یہ لوگ جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں میں آپ کی حکومت جانے کے بعد صرف ایک ہی ریس ہونی ہے، اور وہ ریس یہ ہونی ہے کہ ان میں سے کس نے وعدہ معاف گواہ بننا ہے۔ آپ لوگ اس وقت طاقت کے نشے میں سوچ رہے ہیں، آپ لوگ اس وقت اس نشے میں ہیں کہ چونکہ اقتدار آپ کے پاس ہے، اختیار آپ کے پاس ہے، تو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جو کہانی شروع ہوئی ہے پاکستان میں جوڈیشل کسٹڈیز میں لے کے لوگوں کو ٹارچر کرنے کی، یہ اس کا ایک نیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کے بعد جو کہتے ہیں نا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ اور یہ جس طریقے سے آپ نے آج یہ کور اپ کرنے کی کوشش کی، یہ نئی کوشش نہیں ہے۔ ارشد شریف کی شہادت ہوئی، ہم نے دیکھا بدترین طریقے سے اس کو کور کرنے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے ذریعے اس قاتلانہ حملے کو کور اپ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اب یہ جو تیسرا بہیمانہ واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی پھر کور کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اس حکومت کی آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا۔ جو الیکشنز کے ضمن میں ہماری ریلی تھی، ایک دن پہلے اس ریلی کو کرنے کی اجازت دی گئی۔ صبح تک جو ہے وہ اس ریلی کے لیے انتظامیہ لاہور کی جو ہماری تنظیم ہے اس کے ساتھ رابطے میں تھی۔ اچانک 12 بجے ایک حکم آتا ہے اور دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے۔ دفعہ 144 کبھی بھی فوری طور پہ نافذ نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کو اخبار میں نوٹس دینا پڑتا ہے کہ یہاں پہ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ 12 بجے جب لوگ اکٹھے ہو چکے تھے، جب وہاں پر ہم ریلی کے لیے تیار تھے، دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ اس کے بعد ایک ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں جو پولیس ہے وہ وہاں پہ آتی ہے، اور وہاں پر ایک بہیمانہ تشدد شروع کر دیا جاتا ہے۔ اس تشدد میں ہماری خواتین کے اوپر لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں، ہمارے کارکنوں کو لاٹھیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان میں سے بہت سارے بڑے شدید زخمی ہوتے ہیں، اور گاڑیوں کو اس طرح سے توڑا جاتا ہے جیسے کہ محسن نقوی صاحب اور آئی جی پنجاب کی ذاتی کوئی ایسی پراپرٹیز ہیں جن کو وہ شہزادوں کی طرح جو ہے وہ توڑوائیں گے۔ اور یہ سب کچھ مانیٹر ہو رہا تھا چیف منسٹر آفس سے۔ آئی جی پنجاب بھی چیف منسٹر آفس میں موجود تھا، اور یہ دونوں لوگ اس آپریشن کی براہ راست نگرانی کر رہے تھے، اور یہ گاڑیاں توڑی گئیں۔ ہمارے لوگوں کے اوپر جو ظلم اور تشدد کیا گیا، یہ تمام جو آپریشن تھا یہ چیف منسٹر آفس سے کنٹرول ہو رہا تھا، جی او آر سے، آئی جی اور چیف منسٹر کی موجودگی میں، اور ایگزیکیوشن جو ہے وہ سی سی پی او لاہور اور ایڈیشنل سیکرٹری ہوم کر رہے تھے۔ ان چاروں لوگوں نے جس طریقے سے پولیس کا استعمال کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ہمارے کارکنوں کو گاڑیوں میں ڈالا جاتا ہے، ان میں ندیم سندھو شامل ہے۔ ندیم سندھو اب بھی میڈیا کے سامنے بھی آیا ہے، یہاں پر بھی موجود ہے، اس کے بھی سر کے اوپر لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں۔ آپ نے وہ تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، ایک افتخار نام کا جو ڈی ایس پی ہے وہ کس طرح سے اس کو مار رہا ہے، اور اس کے ساتھ پولیس فورس، ایک آدمی کے اوپر 40 پولیس والے حملہ کرتے ہیں، اور سب لاٹھیوں سے مسلح ہیں۔ اس کے پیسے چھینے جاتے ہیں، لوگوں کے والیٹس چھین لیے گئے، ان کے پاس جتنے پیسے تھے وہ وہاں پہ نکال لیے گئے، اور یہ سارا آپریشن جو تھا یہ پنجاب حکومت کا کے انسٹرکشنز کے اوپر یہ آپریشنز ہوا، اور سیاسی ورکرز کو ایک طرف بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، دوسرا ان کے پاس جو کسی کے اپنی اگر چین پہنی ہوئی تھی
وہ چین چھین لی گئی، جس کے پاس والیٹ تھا وہ والیٹ چھین لیا گیا، موبائل فونز لوگوں کے جو ہیں وہ چھین لیے گئے، اور یہ سارا کام جو ہے اس کی منظوری جو محسن نقوی اور آئی جی جو پنجاب ہے وہ دے رہے تھے۔ اس کے بعد ایک رکن علی بلال، جن کو ذل شاہ بھی کہا جاتا ہے، ان کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے۔ ذل شاہ جو ہیں وہ ان کو ایک اسپیشل چائلڈ جو تھے وہ تھے، اور وہ مسلسل عمران خان کے انہوں نے 1992 سے وہ عمران خان کے ساتھ پہلے شوکت خانم کی اس تحریک میں شامل تھے چندہ جمع کرنے کی، اس کے بعد جب تحریک انصاف بنی تو وہ ہمارا ایک بالکل جان کا ٹکڑا تھا، ہمارے ایک جسم کا حصہ تھا تحریک انصاف کے، ہر ایونٹ میں وہ شامل تھا، ہر جگہ وہ شامل تھا، وہ یہاں پر بھی مسلسل شامل تھا۔ اس کو پہلے لاٹھیاں ماری جاتی ہیں، اس کے بعد اس کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آتی ہے جس کو پنجاب حکومت کہتی ہے یہ پرانی ویڈیو ہے، بعد میں وہ ویڈیو ثابت ہو جاتی ہے اور پنجاب گورنمنٹ بھی مان جاتی ہے۔ اس میں کئی جو میڈیا ہاؤسز ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اس ویڈیو کی جو اتھینٹسٹی تھی، جو اس ویڈیو کی سچائی تھی وہ بیان کرنے میں ہمارا جو حق کا ساتھ دیا اور بتایا کہ کس طرح ذل شاہ کو کسٹڈی میں لیا گیا۔ اب ذل شاہ کی جگہ جو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پولیس کسٹڈی کے اندر ذل شاہ کو تشدد سے جاں بحق ہو گئے، اور اس کے اوپر یہاں پہ لاہور کے اندر احتجاج شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا سٹیپ گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ یہ کہتی ہے کہ یہ قتل ہوا ہے، اور یہ قتل عمران خان، فواد چودھری، فروخ حبیب، حماد اظہر اور دیگر لوگوں نے کروایا ہے۔ پنجاب حکومت خود کہتی ہے یہ قتل ہوا۔ جب 12 گھنٹے گزرتے ہیں اور ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے بہت بڑی بونگی ماری ہے کہ ہم نے یہ قتل کر دیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس قتل کو اب حادثے کا رنگ دینا۔ کوئی تفتیش ابھی نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ محسن نقوی کی پریس کانفرنس کے فوراً بعد مریم نواز کی ایک آڈیو لیک آپ کے سامنے آتی ہے، 2 دن پہلے کی یہ آڈیو لیک ہے۔ کوئی تفتیش اس وقت نہیں ہوئی، کوئی اس وقت تک جو ہے وہ آئی جی جو ہے وہ ہاسپٹل کا چکر بھی اس نے نہیں لگایا، اور مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ انکل اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو ہمدردی تو میں کر دوں، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دوں نا کہ یہ حادثہ ہوا ہے اور ہم نے اینگل دینا ہے، اس کو حادثے کا اینگل دینا ہے۔ مریم نواز کی یہ آڈیو اب سوشل میڈیا پہ بھی دستیاب ہے، ہر جگہ دستیاب ہے۔ میں دوبارہ یہاں پہ سنوانا جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ سب لوگوں نے اب سنی ہوئی ہے تو اس لیے ضرورت نہیں ہے۔ مریم نواز کی آڈیو آتی ہے آپ کے سامنے اور وہ یہ اینگل دینے کا فیصلہ کرتی ہے، اور محسن نقوی شریف فیملی کے ایک بچونگڑے کی طرح مریم نواز کے ان احکامات کو لے کے آگے بڑھتا ہے، آئی جی کو ساتھ بٹھاتا ہے اور آج یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اب جو پریس کانفرنس کرتے ہیں اس سے پہلے کے ایونٹس دیکھیے۔ اس سے پہلے پوسٹ مارٹم آتا ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 26 انجریز جو ہیں وہ اس میں ڈیٹیل کی جاتی ہیں، ان کی تفصیل دی جاتی ہے۔ اور آج اب سے کچھ دیر پہلے ایک میڈیا چینل نے، بول ٹیلی ویژن نے، جو ہمیشہ اس 11 مہینے کی اسٹرگل میں فور فرنٹ پہ رہا ہے، انہوں نے ایک اور بہت بڑی سٹوری بریک کی ہے۔ انہوں نے جو پوسٹ مارٹم ہے اس کی تصویریں ریلیز کر دی ہیں۔ اب یہ تصویریں بھی اس وقت چونکہ سوشل میڈیا پہ ہیں، میں زیادہ ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر پروجیکٹر پہ دکھا کے، چونکہ اسکرین پہ اتنا اس طرح سے نہیں آتا، تو وہ ہم نے سارے ٹیلی ویژنس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر لی ہیں، اور اب ٹیلی ویژنس پہ بھی جو ہیں وہ اویلیبل بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو انجریز کے نشان ہیں یہ واضح طور کے اوپر ہاتھوں پر، کلائی کے اوپر، اور ادھر ہیں جہاں پہ جو ذل تھا وہ لاٹھیاں اس پہ برسائی جا رہی تھیں، اور وہ آگے سے آپ کی نیچرلی ہوتی ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اوپر کریں گے، کونیاں کریں گے، تو آپ کو ساری جو آپ کو ہٹ ہوگی وہ یہاں پہ ہوگی۔ اور یہ ساری تصویریں کنفرم کرتی ہیں، اور تصویریں ایسی ہیں، میں تھوڑا سا یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ذرا
اس کو ڈسکریشن جو ہے وہ یوز کیجئے، اور اسپیشلی جو بچے ہیں وہ ان تصویروں کو وہ نہ دیکھیں، کیونکہ بہت ہی ایک اندوناک ظلم کی داستان ہے جو کہ اس حکومت نے برتی ہے، اور اس کے اوپر الفاظ ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کی کیسے جو ہے وہ مذمت کر سکیں۔ اس طرح کے بچوں کو تو پوری دنیا میں لوگ گلے سے لگاتے ہیں، لوگ پیار کرتے ہیں، اور یہاں پہ پولیس نے جو ہے وہ یہ ظلم کیا۔ اور جو سندھو ہیں، جو ان کے ساتھ جو اس پریزن وین میں جو لڑکا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو منع کرتے تھے کہ آپ نے نعرے نہیں لگانے، اور وہ پھر نعرے لگاتا تھا تو پھر اس کو وہ تھپڑ مارتے تھے یا تشدد کرتے تھے کہ آپ نے نعرے نہیں لگانے۔ سو مجھے جو لگتا ہے مجھے کہ انہوں نے یہی کیا کہ اس کو روکنے کی کوشش کی، وہ آگے سے وہ نہیں رکا اور انہوں نے اس پہ تشدد کیا، اور اس سے یہ جو ہے وہ ان کی جان جو ہے وہ چلی گئی۔ اور یہ جو قتل ہے یہ بڑا سب کے سامنے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو کسٹڈی ٹارچر میں یہ جو ہماری کسٹوڈیل ٹارچر میں جس قسم کی بہیمانہ واقعات ہوئے ہیں، ذل شاہ کا جو قتل ہے، ان کو جو شہید کیا جانا ہے، وہ ان تمام واقعات کو پچھلوں کو اس نے ایک نئی آپ کے سامنے چیز رکھی ہے کہ اگر ہم روک لیتے، جب شہباز گل کے اوپر تشدد ہوا تھا اور ہم نے زیبا چودھری جو ایڈیشنل سیشن جج تھی اس کے اوپر یہ کہا تھا کہ جب تشدد کا الزام لگا رہا ہے شہباز گل تو آپ نے کیوں اس کو دوبارہ انہی لوگوں کے حوالے کیا، اور اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو توہین عدالت کی جو ہے وہ دے دیا نوٹس۔ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اگر عدالتوں نے شہباز گل کے کیس کے اوپر یہ نوٹس لے لیا ہوتا، آج پاکستان میں جوڈیشل ٹارچر کے یا کسٹڈی میں ٹارچر کے جو معاملات ہیں وہ نہ ہوتے۔ اعظم سواتی کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، شہباز گل کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے۔ یہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے، آج پوری دنیا میں پاکستان کی اس کے اوپر جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ کہہ رہی ہے اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ہیومن رائٹس واچ کہہ رہا ہے اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کل ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے جو وائلنس ہے پولیٹیکل ورکرز کے اوپر اس کو جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے۔ میں یہاں پہ بالکل واضح بتا دوں، یہ جو سارا گروپ اور یہ جو ڈاکٹر جاوید اکرم اپنی عمر کا بندہ شرم لحاظ کرتا ہے، آپ کی قبر میں لاتے ہیں، اور آپ آج جو ہے وہ یہ ایویڈنس ٹیمپر کرنے میں لگے ہوں۔ کوئی آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کے سامنے یہ جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے، آپ ہیلتھ منسٹر وہاں پہ گیا کیوں ہے جب پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا؟ مجھے آپ بتائیے کہ ہیلتھ منسٹر کا کام ہے کہ وہ جا کے سر پہ کھڑے ہو کے ڈاکٹر سے کہے کہ آپ نے یہ پوسٹ مارٹم کرنا ہے؟ یہ سارے اکمپلسز ہیں اس مرڈر میں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ان کی حکومت 40 دن ہے، 50 دن ہے، 60 دن ہے، اس سے زیادہ ان کی حکومت نہیں ہے۔ جس دن ان کی حکومت جائے گی یہ سارے انشاءاللہ تعالی جیل میں ہوں گے، ان سے اس قتل کا حساب ہوگا۔ یہ خون خاک نشینہ ہے، لیکن اس خون کو ہم یہ بھلائیں گے نہیں، نہ ہم اس کو بھولیں گے نہ ہم بھولنے دیں گے۔ آج پوری قوم، پورا لاہور، پورا پنجاب ذل شاہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ان کی جو فیملی ہے، ان کے بھائی جو ہے، اس کی انٹرویو آیا ہے، اس نے کہا ہے، عثمان علی، اس نے کہا ہے کہ انہیں کوئی پیسے کی آفر جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے نہیں کی گئی، اور پیسے کی آفر ہم کر بھی نہیں سکتے تھے، لیکن آج پورا پاکستان اس غم کی، اس ظلم کے اوپر میں سمجھتا ہوں آپ دیدہ ہے۔ مائیں جو ہیں وہ ذل شاہ کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، بہنیں دعائیں کر رہی ہیں، اور آج جو ہمارا جو دعا کی اس وقت ہم جا رہے ہیں، اور زمان پاک کے اندر ہم نے دعا بھی رکھی ہے ذل شاہ کے لیے، اور ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر قانونی کارروائی کا آغاز کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ہم نے درخواست کرنے جا رہے ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں، اور جوڈیشل کمیشن اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرے، اور یہ جو محسن نقوی اور آئی جی پنجاب دونوں کو ہم الیکشن کمیشن سے کہنے جا رہے ہیں کہ ان کو کام کرنے سے فوری طور کے اوپر روکا جائے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان 22 افسران جن کو ہم نے پہلے درخواست کی تھی کہ آپ پنجاب میں نہ لگائیں۔ الیکشن کمیشن کا کردار الیکشن کرانے میں بڑا مثبت ہے ابھی تک،
اور ہم یہ سمجھتے ہیں، الیکشن کمیشن سے ہم درخواست یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ سے تعاون کرنے کو تیار ہیں، لیکن ان واقعات کے اوپر جہاں لوگوں کو بہیمانہ طریقے سے قتل کیا جا رہا ہے، جہاں پولیٹیکل ورکرز جو ہیں ان کے اوپر دن رات تشدد ہو رہا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی اتھارٹی اسرٹ کرے، محسن نقوی کو کام کرنے سے فوری طور کے اوپر روکا جائے، اس کابینہ کو برخاست کیا جائے، نئی کابینہ پنجاب میں جو ہے وہ بنائی جائے تاکہ یہ قتل کے ٹرائل کا سامنا کر سکے۔ یہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے، آئی جی ہوتے ہوئے یہ قتل کے ٹرائل کا سامنا نہیں کریں گے۔ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ فوری طور کے اوپر ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر ایک جوڈیشل ٹرائبونل، ایک جوڈیشل کمیشن قائم کریں اور اس قتل کی مکمل تحقیقات جو ہیں وہ ہمارے سامنے لائی جائیں۔ زیادہ تر اس کی جو آپ دیکھیے، ابھی تک جو سیف سٹی کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں لائی گئی۔ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ڈالا آپ نے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے، آپ اس کے ڈرائیور کو کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکے؟ آپ بتا کیوں نہیں سکے کہ کون لوگ جو تھے وہ وہاں پہ چھوڑنے آئے تھے؟ اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج رات کو آپ مجھے بتائیے، آئی جی سروسز ہاسپٹل میں جاتا ہے اور ساری سی سی ٹی وی فوٹیجز لے جاتا ہے، کیا یہ ٹیمپرنگ ود ایویڈنس نہیں ہے؟ یہ جو آئی جی ہے یہ نہ صرف قتل کے مقدمے کا سامنا کرے گا بلکہ اس کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ ٹیمپرنگ ود ایویڈنس کا سامنا کریں گے، اور میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ کہ یہ حکومت جو ہی بدلے گی، آپ انصاف کو، جسٹس ول بی ڈن اینڈ جسٹس ول بی سین ٹو بی ڈن انشاءاللہ، اور یہ لوگ بچیں گے نہیں۔ شکریہ فاروق حبیب کچھ ایڈ کر۔ اس میں جو سب سے ایک مماثلت آپ کو نظر آتی ہے، جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اس سارے سینیریو میں جب سے ضلع شاہ کا یہ واقعہ ہوا شہادت کا، اس میں آپ کو کور اپ نظر آئے گا۔ پہلا بیان جو پولیس کی طرف سے آپ میڈیا والوں کو بھی شیئر ہوا، وہ شیئر یہ کیا گیا کہ یہ تو کوئی ٹریفک حادثہ ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرا بیانیہ سامنے آ گیا کہ یہ تو ہم نے گرفتار ہی نہیں کیا، یعنی ہم نے اریسٹ ہی نہیں کیا، اور ایک ٹی وی چینل نے، جیو ٹی وی نے، میں نام بھی لے دیتا ہوں، بڑا آگے ہوتے ہیں پروپیگنڈا میں، انہوں نے کہا یہ عمران خان نے جھوٹی ویڈیو شیئر کر دی، جب آپ ہی کی برادری میں سے زہیب کاظمی جو پی این این کے رپورٹر ہیں، انہوں نے اس کی فلم بندی کی ہوئی تھی گرفتاری کی، اس کے پاس ویڈیو موجود تھی، ایویڈنس موجود تھا، اور 4:30 بجے ایف آئی آر کاٹ دی جاتی ہے، 7:07 کے اوپر ڈیڈ باڈی ہاسپٹل پہنچتی ہے۔ یعنی ڈے 1 سے آپ دیکھیں، شروع دن سے تضادات آپ کو نظر آئیں گے، اور جو یہ پوسٹ مارٹم کی تصاویریں اب آپ کے سامنے جو ہے وہ آ چکی ہیں، یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کور اپ ہے، اور یہ کور اپ میں مماثلت کس کے ساتھ ہے؟ جو ارشد شریف شہید کا آپ کیس دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو مسلسل کور اپ نظر آئے گا، ایویڈنس ٹیمپرنگ نظر آئے گی۔ اسی طرح وزیر آباد میں جو عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اسی قاتلانہ حملے کے فوری بعد چند منٹوں کے بعد کور اپ شروع کر دیا گیا۔ ڈی پی او ویڈیو بناتا ہے، ویڈیو بنا کے خود بناتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں ویڈیو کس نے بنی، بعد میں سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ جاتی ہے، ڈی پی او کے موبائل سے ویڈیو بنتی ہے، سی ٹی ڈی میں ویڈیو بنائی جاتی ہے، سارا وہاں سے اس کا ریکارڈ تبدیل کر دیا جاتا ہے، یہاں پر جے آئی ٹی کو انفلوئنس کیا جاتا ہے، جے آئی ٹی کا سارا ریکارڈ اینٹی کرپشن سے جو ہے وہ غائب کر دیا جاتا ہے۔ اب ضلع شاہ کے معاملے میں بھی ساری کور اپ سٹوری آپ کو نظر آئے گی۔ یہ مماثلت نظر آتی ہے آپ کو کہ پچھلے 11 ماہ میں ایک تسلسل چل رہا ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا، ایک قسم کا پیٹرن ہے، اور یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ لگتا ہے کہ کسی طے شدہ پروگرام کے تحت یہ تمام کارروائیاں جو ہیں وہ آگے بڑھائی جا رہی ہیں، اور جس طرح چودھری صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو خون ہے یہ جلاد محسن نقوی کے اوپر ہے، یہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، یہ جلاد محسن نقوی ہے، جو آج تشدد کی یہ تصاویریں سامنے آ گئی ہیں، اس سے نظر آتا ہے کہ یہ کام کسی سائیکوپیتھ نے کیا ہے، کسی درندہ صفت شخص نے یہ کام کیا ہے، یہ کوئی عام نارمل آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ جس طرح کہ اس کی سر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، منہ کے اوپر نشانات ہیں، کمر کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں، پیٹ کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں، جس سے اس کا جگر جو ہے وہ اس کا جگر پھٹ گیا، اس کے علاوہ اس کے ہاتھوں پہ جو دکھایا ہے، تو یہ تمام جو بربریت ظلم ہے وہ اسی نگران حکومت کے، اس نگران وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں ہوا ہے، اور جس نے آج یہ تسلیم کیا بھری پریس کانفرنس میں
کہ یہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے جناب ہم نے تو یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے لوگ پکڑنے ہیں، تھوڑے سے پکڑیں گے، تھوڑے سے پکڑ کے جا کے آگے چھوڑ دیں گے. آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ آپ انتخابات کروانے آئے ہیں، 144 آپ لگا کے انتخابی کارروائی کو روک کے آپ نے گاڑیاں تروائیں، ایک بچے کو اس کو ضلع شاہ کو شہید کروا دیا آپ نے، باقیوں کو آپ نے زخمی کروا دیا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے مذموم مقاصد کیا ہیں اور یہ آپس میں ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ جو میں نے آپ کو کہا کہ یش شریف شہید کیس ہو، عمران خان قاتلانہ حملہ ہو، ضلع شاہ کی شہادت کا معاملہ تشدد سے ہوا، اس کو حادثے کی شکل دی گئی ہو، یہ سب کور اپ ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو عدلیہ ہے، جس طرح چوہدری صاحب نے بات کی، جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے آزادانہ انکوائری ہو، اور جو بدترین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جن کو ہم فیس کر رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ اب منطقی جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے تاکہ اس کا سلسلہ اب رکے. پوری قوم اس کے خلاف اب سراپا احتجاج. پہلا سوال جو ہے نیو ٹی وی سے احمد حسن. آج زمان پار کو جو ہے ہماری ڈی ایس این جی پر حملہ کیا گیا کارکنان. احمد یہ کتنا کر جا رہا ہے، اس حوالے سے پہلے بڑا افسوس ہے کرتے سر یہ بتائیے گا یہ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ تو سر ہو گیا کہ پولیس نے ضلع شاہ کو پکڑا اور اس کے بعد تشدد ہوا، یہ سارا معاملہ ہو گیا. اب آگے بھی آپ نے انتخابی اپنا عمل کرنا ہے، ریلیاں نکالنی ہے، جلوس نکالنے ہیں، اس کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ اور دوسرا آج بھی نگران وزیر نے کہا ہے عامر میر صاحب نے کہ اگر دوبارہ بھی انتخابی جلسے اور ریلیاں اس طرح نکالی گئی تو ہم دوبارہ جو ہے پولیس کو کہیں گے کہ ان کو روکیں. دیکھیں اس کے لیے دیکھیں ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں ہم یہ پلی لے رہے ہیں کہ بنیادی طور کے اوپر تو یہ تحریک انصاف کو پالیٹکس ہی نہیں کرنے دے رہے. اگر عمران خان کے اوپر 75 کیسز ہیں، فاروق کے اوپر، میرے اوپر، ہم لوگوں کے اوپر جو ہیں وہ درجن کیسز ہیں، تو اور روزانہ ہمارے اوپر نئے کیسز آ رہے ہیں، تو مجھے آپ بتائیے کہ ہم کیسے کیمپین کریں گے؟ آپ کی ریلیز کے اوپر جو ہے وہ روز حملے ہو رہے ہیں، ورکرز کو مارا جا رہا ہے. اس وقت بھی ہمارے تقریباً درجنوں ورکرز جو ہیں وہ جیل میں ہیں. جب آپ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پہلے کہتے ہیں کہ جی ضمانت کے لیے آپ کی حاضری ضروری ہے، اب حاضر ہوں 7 لوگ ہوں ان کے اوپر اینٹی ٹیررزم کے پرچے کر دیتے ہیں، تو پھر کوئی کیسے کرے گا؟ تو ہم سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب اختیار تو آپ کا ہے پارٹی کو بین کرنے کا، انہوں نے پارٹی کو بین کیا ہوا ہے پریکٹیکلی. اب آپ بتائیے کہ ہم کیسے پالیٹکس کریں؟ تو ہم سپریم کورٹ میں یہ معاملہ لے جا رہے ہیں. اس سے قبل ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی آڈیو لیکس ہوتی تھی وہ ساری تحریک انصاف کی تھی. آج آڈیو لیک ہوئی ہے مریم نواز کی. کیا جو کچھ دن قبل چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے بیٹھنے کی پیشکش کی تھی، ملاقات کی دعوت دی تھی سیاسی، یہ ہم سمجھا جائے کہ جو آڈیو لیکس ہے اس کا ایک پازیٹیو رسپانس آ گیا تحریک انصاف؟ میرا نہیں خیال اس کا اس سے کوئی تعلق ہے. دیکھیں جو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے وہ اللہ ہے، اور یہ جو اس وقت اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جب انسان اپنے آپ کو بہت ہی بااختیار سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا، تو پھر جو سب سے اوپر بیٹھا ہوا سب سے بااختیار ہے وہ بتاتا ہے کہ بھائی تمہارا اختیار بڑا محدود ہے اور اصل اختیار اللہ تعالیٰ کا. اور اسی لیے ہم نے اپنے آرٹیکل 2A میں جو پاکستان کے آئین کا شروع ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی، اور چوزن ریپرزینٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان وہ اختیار استعمال کریں گے انڈر دا لمٹس پرسکرائبڈ بائی اللہ آلمائٹی. سو ہم نے پہلے آئین میں شروع میں یہ واضح کر دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کچھ الزامات کی گئے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ان کو گاڑیاں بہت دیتے ہیں، دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو یہ پہلے سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایک حادثہ ہے اور شکیل راجہ نے اس کو بتا دیا تھا. ان میں سے بھی یہاں ایسا کوئی موجود نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی تبدیل بھی نہیں آئی. اگر وہ موجود ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. اس حوالے سے ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ بتا چکی ہیں، انہوں نے 3 بیپرز دیے ہیں، میرا خیال آپ مس کر گئے ہیں، آپ نے ان کو دیکھا نہیں ہے. اس وقت چونکہ دعا ہو رہی ہے تو وہ ادھر تھیں، ورنہ بالکل آپ کے پاس یہ میں نے کہا تھا کہ وہ بھی آ جائیں پریس کانفرنس میں. شکیل نے ان کو جو واقعہ ہوا ہے اس کے 1 دن کے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا، اور یہی میں نے اگر آپ دیکھیں تو میں نے پہلے حصے میں یہی بات کہی ہے کہ آپ CCTV فوٹیج کیوں ریلیز نہیں کر رہے کہ شکیل ان کو ہاسپٹل لے کے گیا یا کون لے کے آیا؟ بڑی سمپل بات ہے. اور IG جو ہے وہ رات کو CCTV فوٹیج کیوں سروسز ہاسپٹل کی لے کے گیا؟ کیا یہ ٹیمپرنگ ود ایویڈنس نہیں ہے؟ IG جس میں خود ملوث ہے جس معاملے میں، اس کی جو تفتیش ہے وہ خود کیسے ہینڈل کر رہا ہے، اور وہ CCTV فوٹیج کدھر لے کے گیا ہے؟
یہ تو چیزیں آپ کو آپ کے سامنے آنی چاہیے. شکیل صاحب نے ایڈمٹ کر لیا اگلے دن کی یہ حادثہ ہوا. ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے اگلے دن شکیل صاحب نے ان کو یاسمین راشد صاحبہ کو کہا کہ یہ حادثہ ہوا, یعنی کہ آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ شکیل صاحب نے یاسمین راشد صاحبہ کو انفارم کیا اگلے دن کہ یہ ٹریفک حادثہ ہوا. نہیں حادثہ نہیں ہوا. انہوں نے یہ کہا نہیں انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ جب یہ جو باڈی تھی ان کی جو ڈرائیور اور ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہاسپٹل میں پہنچائی تھی, اور انہوں نے ان کو ایک دن کے بعد بنایا تھا. سڑک کنارے باڈی ملی تھی انہیں, فورٹریس میں جو یہ پولیس لائن کی اس روڈ کا کیا نام ہے, قربان لائن کے اوپر جو ہے ان کو یہ باڈی ملی. اور انہوں نے اس کو اس وقت یہ لوگ جو تھے وہ باڈی کے ارد گرد کھڑے تھے, اور جیسے کئی دفعہ سڑک کے کنارے حادثہ ہو جاتا ہے یا جو باڈی پڑی ہوگی تو لوگ سارے سراؤنڈ کر جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں پہ وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے. جب ان کی گاڑی گزری انہوں نے پہلے اس کو سی ایم ایچ لے کے گئے, سی ایم ایچ نے ان کو انٹرٹین کرنے سے انکار کر دیا. اس کے بعد وہ سروسز ہاسپٹل لے کے گئے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب دو چیزیں ہیں. ضلع شاہ والا تو بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا. کل چیف الیکشن کمشنر کے سامنے یہ پرسوں تک گورنمنٹ نے کیٹیگوریکلی اس کو چھوڑ دیں, ابھی ہم ضلع شاہ پہ فوکس. آپ نے پہلے عمران خان صاحب کو حملہ ہو ضلع آپ ایف آئی آر نہیں کرا سکے, انصاف نہیں دے سکے, اب یہ ضلع شاہ والا ہوگا تو ابھی بھی آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسے انصاف لیں گے؟ اگر اداروں کا یہی رویہ ہے, آپ کی بات بھی نہیں سنی جا رہی, آپ اپنے طور پہ کوشش بھی کر رہے ہیں, تو پھر کس طرح پاکستان طریقے انصاف پہ ان کو انصاف کیسے دلائیں؟ ایسے حالات میں الیکشن کمپین بھی چلائیں گے؟ نہیں, الیکشن کیمپین تو ہماری تو چل رہی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. تمام جو لوگ ہیں وہ اپنے نامینیشن پیپرز دے رہے ہیں وہ اس میں. لیکن آپ کی بات بڑی اہم ہے. یہ دیکھیے اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جب ایک حد سے آگے جاتے ہیں پھر انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ کبھی پاکستان میں اب تک 11 مہینوں میں یہ ریئیکشن نہیں آیا تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے. اب ایمنسٹی انٹرنیشنل سے لے کے ہیومن رائٹس واچ تک اور اقوام متحدہ تک جو ہے وہ یہ مطالبہ کرنے شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں ان واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور مجھ سے میں آپ کو بتا دوں کہ آج صبح سے جو اس وقت آپ ویسٹرن جو ممالک ہیں اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, تمام لوگ مجھے کالز کر رہے ہیں اور ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر آپ کی کیا موقف ہے اور کیسے آگے جو ہے وہ اس میں معاملات چلنے ہیں. انٹرنیشنل فوکس پاکستان پہ آ گیا ہے, سو انشاءاللہ انصاف ہوگا. جی ہاں جی. تو کیا وہ بھی قانونی کر رہے, کیا آئی جی نے یا موجودہ حکومت؟ دیکھیں آج صبح جب پریس کانفرنس کر رہے تھے آئی جی اور محسن نقوی, تو ان سے سوال تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ آخر آپ نے وہ ویڈیوز جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ گیریزن کے کیمراز ہیں, آپ سیف سٹی کے کیمراز ہیں, آخر وہ سارے کیوں ریلیز نہیں ہوئے وہ ویڈیو فوٹیجز جو؟ اور مجھے آپ بتائیں آج 4 دن ہو گئے ہیں اس واقعے میں, جو ویڈیو فوٹیجز ہیں وہ کیوں آئی جی نے اور ان لوگوں نے وہاں سے نکلوا لی ہیں؟ ٹیمپرنگ کے لیے نکلوائی ہیں نا. آپ بتائیں جو سروسز ہاسپٹل کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں, جو سیف کیمراز کی فوٹیجز ہیں اور گیریزن کیمراز کی فوٹیجز ہیں, آخر وہ کدھر ہیں؟ وہ 4 دن سے کس کی کسٹڈی میں ہیں؟ مجھے اور آپ کو تو نہیں پتہ. اور جو لوگ صبح جو پریس کانفرنس کر رہے تھے, میرا خیال ہے وہاں سے کسی نے سوال کیا تھا لیکن اس کا جواب آیا نہیں. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ جو وہ راجہ شکیل اور اس کی گاڑی کا جو معاملہ ہے وہ انسیڈنٹ کا اس کو کہہ رہے ہیں کہ انسیڈنٹ میں آج پریس کانفرنس پوری اسی پہ کی, اس میں کچھ لوگوں کے انہوں نے بیانات ریکارڈ کیے ہیں, کچھ لوگوں کو بعد میں راجہ شکیل اور لوگوں کو ریسٹ کر کے اس گاڑی میں بٹھایا ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان فیشن ان کی سٹیٹمنٹس ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر ہے یا ان کو؟ نہیں دیکھیں, سب سے پہلے تو میری ان کو ایڈوائس یہ ہے, جو ہمارے لوگ ہے پکڑے گئے ہیں, آپ بالکل پولیس کی مرضی کا بیان دے دیں. دیکھیں یہ تشدد کرتے ہیں, لوگوں کو شدید مارا جاتا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے ان لوگوں کو. پولیس کسٹڈی کے جو بیانات ہیں ان کی حیثیت ہر پاکستانی کو پتہ ہے, وہ آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں. کل جب ان کے والد صاحب رات کو جب ان کے والد کے گھر کمشنر اور یہ سی سی پی او اور یہ سارے لوگ گئے, اور فاروق کو ایگزیکٹلی چونکہ پتہ تھا, اور رانا مشہود ساتھ گیا, اسی وقت جو ہے وہ اس کے بعد ان کو وہاں سے گھر سے لے گئے. اور میں نے صبح 11:15 بجے میرا خیال ہے کل یہ ٹویٹ کر دی تھی کہ یہ بیان ان کے والد صاحب کا آئے گا, اور آپ نے دیکھا شام کو ایگزیکٹلی وہی بیان جو میں نے کہا تھا وہ آ گیا. سو جب دیکھیں حکومتوں کے سامنے اتنی بڑی مائٹ جب آپ کے سامنے ہے, غریب فیملی کہاں کھڑی ہوگی؟
اور ان کے والد نے بھی جو بیان دیا ہے, ان کی جو والدہ کی جو اس وقت پوزیشن ہے, جو ہمارے لوگ ان سے ملے ہیں, میں کہتا ہوں وہ ان کو تو آپ کہیں نہ کہ آپ نے کوئی بیان یہ دیا یا نہیں دیا. ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس خاندان کے اوپر اس وقت, یہی تو وہ ظالم لوگ ہیں جو اپنے اختیار کو استعمال کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ جو کچھ ظلم انہوں نے کیا ہے وہ ان کے سامنے آنا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس ظلم کا بدلہ جو ہے وہ اسی زندگی میں ان سے ہوگا. میرا سوال ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی آڈیو کو اس معاملے کی رائے میں آپ درست تسلیم کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے پلاننگ کے ذریعے جو بھی اس پہ موقع اختیار کیا, اس سے پہلے ماضی میں بھی کچھ اور. آپ ذرا بات سنیے نا, تھوڑی کامن سینس اس میں ڈال لینا. اس میں مریم نواز نے 2 دن پہلے کہا کہ اس کو اینگل دینا ہے کہ حادثہ ہوا. اس وقت تو نہ آئی جی کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, نہ اس وقت محسن نقوی کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. مریم نواز جو ہے وہ 2 دن پہلے کیسے فیصلہ کر رہی ہے کہ میں نے اینگل دینا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مریم نواز کہہ رہی تھی وہ ثابت ہو گیا نا. ایک آڈیو ویڈیوز تو جو پہلے ساری آ رہی ہیں, چیزیں آ رہی ہیں, وہ پرابلم ان میں تو وہ تو کٹ پیسٹ کے ذریعے آتی ہیں. ان میں تو جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ کبھی ثابت ہی نہیں ہوئے. ثاقب نثار صاحب کی آڈیو ریلیز کی گئی, اس کے اوپر معافی مانگنی پڑی جیو گروپ کو بھی اور ان کو بھی کہ ہم نے غلط ویڈیو دے دی ہے. بہرحال انشاءاللہ تعالی انصاف ہوگا.